جنرل بول نہیں سکتا، نرس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ملاقاتی حیرت سے بیڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ سامنے بیڈ پر ہڈیوں کا ڈھانچہ رکھا ہوا تھا۔ آنکھیں اندر کی طرف دنسی ہوئی تھیں، رنگ پیلا اور زرد پڑ چکا تھا، پورے جسم کی جلد لٹک گئی تھی، بال الجھے ہوئے اور گندے تھے، سیاہ ہونٹوں پر پیپڑیاں جمی ہوئی تھیں، آنکھوں کی چمک ماند پڑ چکی تھی۔ وہ ڈھانچہ کسی بھی طرح جنرل پرویز مشرف کا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لہجے کی کھنک اور چہرے کا اعتماد دم توڑ چکا تھا۔ ابھی کل کی بات ہے، آج یوں لگتا ہے کہ جیسے پرویز مشرف کو گزرے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں۔ اب وہ آئی سی یو کے ایک وی آئی پی مریض کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ 22 کروڑ عوام کے اس ملک کا تنہا اور طاقتور حاکم آج آئی سی یو میں اکیلا پڑا تھا، کوئی لواحق پاس نہ تھا۔ اس کے ملاقاتی کے تخیل کو جھٹکا لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی آنکھوں کو اشارے سے سلام کر کے چپ چاپ باہر آ گیا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے نرس کی دوسری سرگوشی سنی۔ بیچارہ جنرل اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا۔ وہ جس ملک کی 22 کروڑ آبادی ہو، اس ملک پر 8 سال حکومت کرنے والے پرویز مشرف کے ساتھ دم آخر بستر مرگ پر اس کے قریب کوئی بھی نہ تھا۔ میں جنرل پرویز مشرف کے عروج و زوال کا عینی شاہد ہوں۔ اس کے والد کا نام مشرف الدین تھا، جو کہ دفتر خارجہ کا ملازم تھا۔ اس کی والدہ اسکول ٹیچر تھیں۔ لوگ پرویز مشرف کو اکثر مشرف کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ اس کا نام پرویز تھا اور اس کے والد کا نام مشرف الدین تھا، اس لیے اسے پرویز مشرف کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں کے مقابلے میں نالائق تھا، لیکن اس کی قسمت نے ساتھ دیا۔ وہ کمزور جسم، چھوٹے قد کے باوجود فوج میں بھرتی ہو گیا، نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گیا۔ اس کی پروموشن میں مولانا فضل الرحمن اور بے نظیر کا بڑا کردار تھا۔ 1995 کو وہ کور کمانڈر منگلا تعینات ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ریٹائر ہو جائے گا۔ 1998 کو اس نے اپنا سامان پیک کر لیا اور ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا اگلا ٹھکانہ تلاش کر رہا تھا، لیکن پھر اچانک نواز شریف نے سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے پرویز مشرف کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا۔ اس امر میں چودھری نثار علی بھی نواز شریف کے ساتھ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پرویز مشرف کی جڑیں نہیں ہیں، وہ حکومتی امور میں مداخلت نہیں کریں گے۔ پھر اسی پرویز مشرف نے نون لیگ کی 2/3 اکثریت لپیٹ دی اور خود باوردی صدر بن گیا۔ وہ اپنے دونوں محسنوں بے نظیر اور نواز شریف کو جلا وطن بھی کر چکا تھا۔ نواز شریف کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا، مگر سعودی حکومت کے تعاون سے نواز شریف کی جان بچ گئی تھی۔ پھر جنرل پرویز مشرف 9/11 کے بعد امریکہ کی اور مغربی طاقتوں کی خدمت کر کے ان کی نظر میں ہیرو بن گیا۔ دنیا بھر کے ٹی وی چینلز کے اوپر پرویز مشرف دکھائی دینے لگا۔ کئی مرتبہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی اہم اور مقدس مقامات کے اندر داخلے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ پتہ نہیں کیوں قادیانی پرویز مشرف کو بڑا پسند کرتے تھے وہ، اور پرویز مشرف کو اپنا امام سمجھتے تھے۔ مشرف نے اپنے ریفرنڈم میں قادیانیوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت بھی دی تھی۔ وہ مشرف کا نام مسکرا کر بڑے پرتپاک انداز میں بڑے احترام سے لیا کرتے تھے۔ جنرل مشرف کا دور تھا کہ مسجدوں کو تالے لگے تو علماء پر سختیاں کی گئی۔ اسی طرح ایک دور عمران خان کا بھی ایسا آیا کہ علماء پر سختیاں اور مسجدوں کو تالے لگے۔ جنرل پرویز مشرف نے سینکڑوں القاعدہ اور طالبان کے جو لیڈرز ہیں ان کو امریکہ کے حوالے کیا اور کروڑوں ڈالر معاوضہ بھی لیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سمیت ہزاروں پاکستانی، بلوچ اور دیگر صوبوں کے جو جوان ہیں ان کو امریکہ کے حوالے کر کے ڈالرز حاصل کیے۔ آج بھی ان کے ورثاء جو ہیں ان کی تصاویر ہاتھوں میں لیے ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں، جن کی بیویاں بوڑھی ہو چکی ہیں، جن کے بہن بھائی بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے والدین ضعیف ہو چکے ہیں۔ تو پرویز مشرف نے کاف لیگ بنائی۔ پرویز مشرف نے افتخار چودھری کو معزول کیا۔ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا کہ ماں سوائے وکلاء اور میڈیا کے
کوئی بھی ہڑتال، کوئی جلسہ، کوئی بھی احتجاج کسی بھی پارٹی کا کامیاب نہ ہو سکا۔ نواز شریف کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس نے لال مسجد شہید کی، علماء اور طالب علموں کو شہید کیا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اس نے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ظلم کیا، اس نے اپنے تمام حریفوں کو جلا وطن کر کے خالی میدان میں حکومت چلائی، کسی کی جرأت نہ تھی کہ اس کا کوئی بھی حکم ٹال سکے۔ پھر جب بے نظیر امریکہ کی مدد سے وطن واپس آئیں تو قتل کر دی گئیں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی، آصف علی زرداری صدر بن گئے، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر پرویز مشرف کو پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکال پھینکا۔ تو پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ اسی پرویز مشرف کو بھی جلا وطن ہونا پڑا۔ پھر 2013 کو پرویز مشرف پاکستان واپس آیا تو 22 کروڑ عوام میں سے چند سو لوگ اس کے حق میں دکھائی دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پرویز مشرف پھر سیاست میں حصہ لے گا اور حکمران بن جائے گا۔ بہرحال طویل خواری اور آرٹیکل 6 کا طوق گلے میں لیے پرویز مشرف پھر اپنی بیماری اور علاج کا بہانہ بنا کر جنرل راحیل شریف کی مدد سے دبئی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ 2018 تک پرویز مشرف تندرست رہا، وہ کھیل بھاگ دوڑ کے قابل تھا، لندن میں بھی اس کے محل تھے، دبئی میں بھی اس کے محل تھے۔ 2018 کے آخر میں اس کا وزن گرنے لگا، طرح طرح کی بیماریوں نے جکڑ لیا، درجنوں ڈاکٹرز نے معائنہ کیا لیکن مرض کی تشخیص نہ ہو سکی۔ 2019 کے آخر میں ایک امریکی ڈاکٹر نے دعویٰ کیا کہ پرویز مشرف املوئڈوسیسس نام کی بیماری میں مبتلا ہے، جس کی شرح بہت کم ہے۔ تقریباً دنیا بھر میں 20-25 مریض ہیں اس بیماری کے اور اس کا علاج ابھی دریافت نہیں ہوا۔ چند ایک ادویات ٹرائل پر ہیں جو کہ اس نے دعوت دی کہ پرویز مشرف امریکہ آئے اور وہ ٹرائل میں جو ادویات ہیں وہ اس پر آزمائی جائیں۔ لیکن امریکہ کی طوطا چشمی دیکھیے کہ جس نے مشرف کو استعمال کیا، امریکہ کی بھرپور خدمت کی اور غلامی کی، انہوں نے پرویز مشرف کو ویزا دینے سے ہی انکار کر دیا۔ کبھی وہی امریکی پوری کابینہ پرویز مشرف کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے تھے، وہ ان کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا کرتا تھا، لیکن انہوں نے پھر پرویز مشرف کو اس کی اوقات یاد دلا دی اور اس کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ پھر کبھی لندن اور کبھی دبئی میں اس کا علاج ہوتا رہا۔ یہ بڑا تکلیف دہ عمل تھا۔ جب اس کی ہڈیوں میں انجیکشن لگائے جاتے تھے تو وہ درد سے چیخ اٹھتا تھا اور دیکھنے والے تڑپ جاتے تھے۔ سال بھر یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر کوئی دوا بھی جب کام نہ آئی اور وہ آہستہ آہستہ ہسپتال کے بیڈ تک محدود ہو کر رہ گئے، کھانا پینا معطل اور چلنا پھرنا مفقود ہو گیا۔ اب وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، اب نالیوں کے سہارے خوراک اور آکسیجن دی جاتی تھی۔ پاکستان آنا چاہتا تھا، حکومت بھی اسے لانا چاہتی تھی، لیکن وہ سفر کے قابل نہ تھا۔ جو بھی اسے اس حالت میں دیکھتا وہ خوفزدہ ہو کر اشکبار ہو کر بیٹھ جاتا، توبہ توبہ کرنے لگتا۔ اسے پرویز مشرف کا عروج کا زمانہ یاد آ جاتا جب وہ پاکستان پر اکیلا اور طاقتور حاکم ہوا کرتا تھا۔ بے شک اس کائنات میں صرف اللہ کی حکومت قائم رہے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ ہم دستک کی طرح آتے ہیں اور ہوا کے جھونکے کی طرح چلے جانے والے ہیں۔ ہمارے پیچھے عبرت کی کہانیاں رہ جائیں گی۔ چند سال بعد ہم اس کائنات میں ہمیشہ کے لیے بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ ہم خسارے کے سوا اس دنیا سے کچھ بھی نہیں سمیٹ رہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ باقی کیا بنے گا بڑے عہدے والوں کا، دولت کے ڈھیر لگانے والوں کا، ظلم کرنے والوں کا؟ حکمرانوں کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اگرچہ آپ کو میری یہ کہانی، یہ سٹوری پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں
اور لائک شیئر بھی کرتے جائیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، میں آپ کو جواب بھی دوں گا اور اپنی آراء کے مطابق، آپ کی فرمائش کے مطابق ویڈیوز بھی آپ کے نام پر ڈیڈیکیٹ کروں گا۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔